نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ دیکھو، گزشتہ بات چل رہی تھی اسلام کا مطلب کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کو بتایا گیا اور علم کو بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے طریقے، 3 طریقے بتائے، ایک حواس کے ذریعے سے، ایک عقل کے ذریعے سے اور ایک وحی کے ذریعے سے۔ جہاں عقل کام نہیں دیتی وہاں وحی کام دیتی۔ ابھی آج انشاءاللہ عنوان ہوگا جو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کا دل کا سوال ہے، وہی بات ہے، کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں؟ کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں؟ تو ظاہر بات اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں بھائی، ہمیں تو سب بہت خیالات یعنی وساوس پریشان کرتے ہیں۔ آج اس عنوان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیکھو، برے خیالات جو آتے ہیں وہ ایمان کی علامت ہے۔ برے خیالات ایمان کی علامت ہے، لیکن کون سے برے، کون سے، وہ سب تفصیل سے انشاءاللہ آئے گی بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا۔ وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہر ایک ان باتوں کو بہت دھیان سے سنے، اور ہر ایک اس بیماری میں ہوگا مبتلا تو انشاءاللہ اس کی بیماریاں دور ہوگی۔ پوچھا گیا کہ دل میں کفر اور شرک اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا۔ کون سا وسوسہ؟ کہ دل میں کفر اور شرک کے وسوسے آتے ہیں، فسق اور فجور کے وسوسے آتے ہیں، تو بہت خطرناک ہے۔ ان کا کیا حکم ہے؟ ہمارے دلوں میں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار ہمیں تو ابھی اللہ تک تعلق نہیں ملا ہے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اور ہم بہت نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وسوسے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ذاک محض الایمان، یعنی یہ وسوسے تو خالص ایمان کی علامت ہے۔ اب سب حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایمان کی علامت ہے؟ ہم تو اللہ سے دور ہو گئے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فرمایا یہ تو ایمان، خالص ایمان کی علامت ہے۔ ان سے مت گھبراؤ اور ان کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ اور ان کی وجہ سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ اب بتاؤ اس کا ظاہری منظر کتنا خطرناک، اس کا باطنی منظر کتنا اچھا ہے۔ ظاہر میں تو انسان گھبرا کر پتہ نہیں کیا کیا نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، لیکن اندر کی بات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تو ایمان کی علامت میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو ایمان کی علامت میں سے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں، یعنی وہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان پر اگر لاوے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جاوے۔ یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پر لا ہی نہیں سکتے، اچھا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائے۔ یعنی اتنے خطرناک وسوسے
ہمارے دلوں میں آتے. اور یہ تو صحابہ پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے درس سننے والے ہر ایک کے دل میں کیا ایسے وسوسے نہیں آتے؟ کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند کریں گے، یعنی اس کو بولنا پسند نہیں کریں، یعنی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ برا لگتا ہے. اس کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے. ایسے برے برے خیالات بھی، یہ تو ایمان کی علامت. دیکھو، شیطان ایمان کا چور ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. کہ دنیا کے انسان ہمارے سونے چاندی کے اور روپے پیسوں کے چور ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ایمان کا چور ہے، بہت بڑا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے، کیونکہ وہ چور ہے نا. یہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان ایمان کا چور ہے، اور یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. چور اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے گا. چور اور ڈاکو جو گھر خالی ہوگا اس میں تھوڑی جائیں گے. جس میں سونا چاندی روپے پیسے ہوگا تو چور وہیں جائے گا نا. تو چور اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جس گھر میں دولت ہو. اگر دولت ہے ہی نہیں تو پھر ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالے گا؟ لہذا شیطان جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور تمہارے دل میں داخل ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین بات بتا دی کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے. اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس گھر میں داخل نہ ہوتا. اس وجہ سے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے مقابلے میں جل کر مر جانا زیادہ پسند ہے، یہ اندر سے تمہارا ایمان بول رہا ہے. یہی علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. وہ ایمان ہے اسی لیے تو تم گھبرا رہے ہو. ایمان نہیں ہوتا تو تمہارا وسوسہ اور وسوسہ کا آنا نہ آنا سب برابر ہو جاتا تھا. اس لیے یہ ایمان کی علامت ہے. تمہارا ایمان بول رہا ہے، تمہارا ایمان یہ بول رہا ہے کہ بات زبان سے نکالنے والی نہیں ہے. اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. ذاک ایمان، یہ تو عین ایمان ہے. تو دیکھو، ظاہر میں تو ہم ان وسوسوں سے گھبرا جاتے، اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ایسے وسوسے، اور بعض مرتبہ تو بیچارے اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں اور بولے بس دعا کرو، بہت پریشان ہوں، اندر سے بہت پریشان ہوں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اشارے کر دیتے ہیں. تو یاد رکھے کہ یہ چیز ہر انسان، ہر ایمان والے کو یہ چیز آئے گی. یہاں سے انسان گزر جائے گا. جب ایمان کی محنت کروں گے تو اس میں یہ گھاٹی آئے گی، اس گھاٹی میں سے نکل کر آگے جاؤں گے. پھر یہ وسوسے نہیں آئیں گے. پھر آگے نکل گئے تو یہ ابتدائی جس کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے عملوں کو اور بڑھاتے ہیں کہ ہم تو بہت برے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنے وسوسے آتے ہیں، لاؤ یہ بھی عمل کرے، یہ بھی عمل کرے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائے. اس کا علاج عمل نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی باتوں کو پڑھنا، سننا، جی، اور ایسے جاننے والوں سے رابطہ رکھنا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہو یہ تو ایمان کی علامت ہے اور میں تو اس سے گھبرا رہا ہوں. تو یاد رکھیں، اگر ایسے وسوسے دلوں میں آ رہے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے. وساوس پر گرفت نہیں. بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، کیونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ گناہوں کے خیالات آتے رہتے، ہر انسان کو آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا گناہ، الگ الگ خیالات آتے ہیں.
تو وہ سمجھتے ہم گنہگار ہیں, ہمیں خیالات آنے ہی نہیں چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, نہیں ایسا نہیں. اس لیے فرمایا وساوس پر پکڑ نہیں ہے, یہ غیر اختیاری چیز ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد قید الشیطان الی الوسوسۃ, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا, اس سے آگے نہیں بڑھایا. بس وسوسہ ڈالے گا انسان, اس سے آگے نہیں بڑھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ شیطان کی تدبیر تمہارے اوپر اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو رہی ہے. جی یہاں تک آتا ہے. اللہ کے بارے میں وسوسہ, دین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آتے رہتے, کئی گناہ کے بارے وہ وہاں تک ہی ڈالتا ہے, اس سے آگے نہیں جاتا. تو گھبرانا نہیں چاہیے, سمجھے نا. فرمایا اس پر پکڑ نہیں ہے. تو ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها, یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرما دیا اور ان کو معاف کر دیا. یا اللہ کون ہے؟ ہاں یہ کون ہے؟ بند کر چلنے سوڑے جلدی. ارے بھائی کوئی جانتا ہو تو میوٹ کر دے. یہ کہاں ہے؟ دکھتا بھی نہیں ہے. ارے میوٹ کر دیا. چلو اچھا. ہاں ایسا کوئی بھی جانتے ہو تو کر لینے کا, بیچارے بھول جاتے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ عقیدے پر, وساوس پر, کہ دیکھو ایسے وسوسے جو ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرما دیا ہے اور ان کو معاف فرما دیا ہے. ان پر مواخذہ نہیں ہوگا, البتہ عمل پر مواخذہ. اگر اس کے مطابق عمل کر دیا تو پکڑ ہوگی, ورنہ اندر آ رہے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں. اب وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں. اب آگے سنو, وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وسوسہ عقیدے کے بارے میں, یعنی دل میں شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے, یا آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے, عقائد کے بارے میں. یعنی عقائد میں یہی ہوتا ہے نا, اللہ کو ماننا, آخرت کو ماننا, جنت اور جہنم کو ماننا, یہ سارے عقائد ہے کہ جس میں ہمارا عقیدہ ہے. تو فرمایا ایک وسوسہ تو عقیدے کے بارے میں ڈالے گا, یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا, یا آخرت کے بارے میں کہ آخرت کا پتہ نہیں مرنے کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا, یا خالی ایسے ہی کوئی قصہ گڑھ لیا ہے, یا ہم مٹی ہو کر, جیسے ملحدین کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ویسے پیدا ہوگے ویسے مر جائیں گے, ختم. کوئی وسوس, کوئی آگے حساب کتاب نہیں ہوگا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے. تو یہ وسوسہ ہے. تو فرمایا آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے کہ معلوم نہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اس قسم کے وسوسوں کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تک تم اپنا عقیدہ درست رکھو گے, پھر چاہے خیالات اور وساوس کیسے بھی آ جائے اس پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا. کہ اپنے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, وسوسے آ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن ہم اس کی وجہ سے آخرت کی تیاری چھوڑ نہیں دی, آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں, اور وساوس بھی ہے, پتہ نہیں آخرت آنے والی ہے نہیں آنے والی ہے, بس. تو وہ وسوسہ ہے. فرمایا اس کے بارے میں تم کوئی بے فکر رہو اور اپنے حساب سے تم چلتے رہو, اپنے اعمال کرتے رہنا. جیسے ایک وسوسہ ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے بارے میں وسوسے, یہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا. تو یہ وسوسہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے بیٹھ نہیں جانا ہے, ہمیں اپنے اچھے عملوں کو کرتے رہنا. تو اس وسوسے پر کوئی مواخذہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل کیا, کہ اس بات کو دل میں ایسا آ گیا کہ عمل کرنا چھوڑ دیا, کہنے لگا کہ میرا تو جو لکھا ہوگا اللہ نے وہی ہونے والا ہے, پھر میرے عمل کرنے سے کیا فائدہ, گناہوں کے بچنے سے کیا فائدہ,
میں تو ویسا ہی کرتا رہوں گا گناہ وغیرہ اپنی زندگی، تو اس نے عمل کر دیا، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ وساوس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے اور انسان چل رہا ہے، دلوں میں وہ اٹیک کرتا ہے، تھوڑی دیر نکل جائے گا، پھر اٹیک کرے گا، پھر نکل جائے گا، پھر مہینے 2 مہینے میں اٹیک کرے گا، تو کیا کرنے کا؟ تو فرمایا اس خیالات پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور نہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ ان خیالات کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو شیطان ہو گیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو شیطان ہو گیا، اور ہے یہ ایسے خیالات، بیچارہ انسان گھبرا جاتا ہے، میں تو کافر ہو گیا۔ یاد رکھیے ان وسوسوں کے دل میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے دل، اپنی زبان، اپنے عمل سے مومن ہے، لہذا آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے، آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جی، اگر ان بیماریوں میں آپ میں سے کوئی مبتلا ہو اور اس سے فائدہ ہو تو بتانا واٹس ایپ پر کہ ہاں ہمیں ان بات سے بہت فائدہ ہوا، ہمارے وسوسے تھے اور ہمیں آج اس کا جواب ملا۔ ٹھیک ہے، دیکھو 2 طرح کے وسوسے ہوتے، ایک وسوسہ عقائد کے بارے میں ہوگا، اور عقائد آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کا ہونا اور آخرت کا ہونا، جنت اور جہنم اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ سارا عقائد کے بارے میں۔ دوسرے وسوسے آتے ہیں گناہ کرنے کے بارے میں، فسق و فجور کرنے کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ مثلا دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو، فلاں گناہ کر لو، یا کسی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے اور اس کی طرف کشش ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اگر محض دل میں خیال آیا ہے، کیسا بھی گناہ کا خیال ہو، خیال آیا ہے، کیونکہ خیال تو آئے گا، وہ کر لے، وہ کر لے، اس کو تکلیف پہنچا دے، یا یہ گناہ کر لے، یہ بد نظری کر لے، اس سے دوستی کر لو، جو کچھ بھی ہے وسوسہ، تو اس کشش ہو رہی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کسی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، اس کی طرف کشش ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر محض دل میں خیال آیا ہے تو اس پر انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہے کیسے ہی گناہ کا خیال دل میں آیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آج اس پر بہت سارے لوگ جو تھوڑے بہت دیندار ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، یعنی گناہ کے جو خیالات آتے ہیں وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، کیوں یہ جاتے نہیں ہیں، کیوں یہ جاتے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، اس کے پیچھے مت پڑو کیوں جاتے نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل مت کرو بس، اور اپنے کام میں لگے رہو۔ اس کے بھگانے کے پیچھے مت بیٹھو کہ اس کو بھگانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھوں اور یہ وظیفہ پڑھوں، یہ عمل کروں، نہیں، اس پر دھیان ہی نہیں دینا، وہ آئے گا، وہ نکل جائے گا۔ اپنے کام جس طریقے سے چل رہے ہیں چلتے رہو، نمازیں، کاروبار، گھر میں اگر مستورات ہے تو کھانا پکانا، مہمان، سب کچھ کرتے رہو، اور وہ اپنا آئے گا جائے گا۔ اس کے پیچھے، اس کو نکالنے کے پیچھے بھی مت پڑو، نکالنے کے پیچھے بھی پڑیں گے تو پھر وہ ہمارے پاس اور پکڑ کرے گا۔ تو فرمایا اس پر انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں جب تک اس خیال اور وسوسے پر عمل نہ کر لوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس پر ہم نے دھیان دیا نکالنے کے لیے تو کیا ہوگا؟ وہ عمل کرا دے گا۔ اس لیے آ گیا ہے، اپنے کام میں لگے رہو تو خود بخود نکل جائے گا۔ اس کو نکالنے کی فکر میں مت لگو۔ اس کے نکالنے کی ترکیب یہ ہے کہ گناہ کا خیال آیا، فوراً انسان لوگوں کے سامنے چلا جائے، جیسے شہوت کا کسی گناہ کا خیال آیا تو فوراً لوگوں، اگر تنہائی میں ہے تو فوراً لوگوں کے سامنے چلا جائے، کسی میں کچھ کام شروع کر دے، کچھ نہ کچھ گھر میں یا باہر یا مسجد میں لوگوں سے مل کر باتیں شروع کر دے، تاکہ وہ گناہ خود بخود وہ خیالات نکل جائے، پھر آٹومیٹک انسان صحیح ہو جائے۔ تو خیالات پر پکڑنی ہوگی جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے۔ لہذا جب گناہ کے تقاضے اور داعیے پر عمل کر لوں گے تو یہ قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہے۔ اور جب بھی کسی گناہ کا خیال یا وسوسہ آئے کہ فلاں گناہ کر لوں، تو اس کا فوری توڑ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ، میرے دل میں اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے پناہ مانگ کہ اللہ، فوراً دل میں کیا کہ اللہ، میرے دل میں اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں،
آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے. اللہ ہی سے بات کرو. یہ دعا ہے. گناہ کا خیال آیا, اللہ سے مانگ لو کہ اللہ فلاں گناہ کا خیال رہا ہے, آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ سے, اور آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے. اس طرح اس خیال اور وسوسے کا توڑ ہو جائے گا, اور اپنے دماغ کو دوسرے کام میں لگا دو تو فوراً وہ نکل جائے گا. یہ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھتے بھی رہے, میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ خیال آتے ہی کام کو بدل دو, دوسری چیز میں مشغول ہو جاؤ, تو انشاءاللہ وہ خیال چلے جائیں گے. برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے. دیکھو, کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے, اور اس آزمائش کے نتیجے میں ان کے دل میں بھی گناہ کا کچھ وسوسہ آیا, یوسف علیہ السلام کے دل. اس لیے کہ بہرحال آپ بھی انسان تھے, لیکن اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. یعنی یہ اللہ, اگر آپ ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کریں گے, یہ اللہ اگر آپ ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں بھی تو ایک انسان ہوں, ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. لہذا ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور کر دیجیے. اللہ سے مانگو دل ہی دل میں کہ اللہ, مانگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر مانگو, نہیں, اسی وقت مانگ لو, بے وضو ہو کہ وضو سے ہو. ہاں, ہم نے تو مانگنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر وضو کر کے نماز پڑھ کر پھر مانگنے کو کہا ہے. نہیں, قدم قدم پر مانگتے رہو, ہاتھ اٹھانا بھی ضروری, فوراً دل میں کہہ دے اللہ مجھے میری حفاظت فرما, اس گناہ سے میری حفاظت فرما, اور اس کے لیے عمل کرو کہ وہاں سے نکل جاؤ. جہاں پر آیا ہے وسوسہ اس جگہ کو بدل دو, تو اس کی وجہ سے وہ نکل جائے. تو فرمایا ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور کر دیجئے. جب کبھی گناہ کا خیال یا گناہ کا وسوسہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگ لو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھیے, اور اس وقت اپنی ہمت کو تازہ کر لو کہ میں گناہ کے اس داعیے پر عمل نہیں کروں گا. اگر یہ کر لوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ خیالات اور وسوسے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے. جی, خیالات اور وسوسے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے. یہ تو باہر آنے والے وساوس کے بارے میں ہیں, عقائد کا وسوسہ, گناہوں کا وسوسہ. کچھ وساوس نمازوں میں آتے ہیں, اور یہ سب کو, کیونکہ بہت سے لوگ بہت سوال کرتے تو نمازوں کے وسوسے کے بارے میں پوچھتے کہ ہمیں نمازوں میں بہت وسوسہ. حالانکہ خالی نماز میں نہیں آتے, ویسے بھی عام زندگی میں کام کرتے کرتے وسوسے آتے ہیں, دوسری کوئی بات ذکر کرتے کرتے وسوسے آتے ہیں, قرآن پڑھتے پڑھتے وسوسے آتے ہیں. تو وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس پر تو انسان دھیان نہیں دیتا ہے. زیادہ یہی ہوتا ہے کہ میری نمازوں میں دھیان نہیں رہتا, اس میں وسوسے بہت آتے ہیں. اس کے بارے میں سنو. وسوسے کی تیسری قسم اگرچہ مباح ہے, کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے. تو ایک قسم تو عقائد کے بارے میں, اور ایک قسم فسق و فجور کے گناہ کے بارے میں, اور ایک قسم تیسری قسم وسوسے کی کون سی ہے, جو نماز کے اندر آتے ہیں. جو مباح ہے وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے, لیکن وہ خیال انسان کو کسی عبادت اور طاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے. ایسا وسوسہ جو گناہ تو نہیں ہے, سمجھے نا, گناہ کے وسوسے نہیں آ رہے, لیکن وہ وسوسے آتے ہیں کوئی جائز کام ہے اس سے روکنے کے لیے انسان کو وسوسے آتے, کسی عبادت میں کسی طاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے. مثلا جیسے ہی نماز کی نیت باندھی, بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی چکی چلنی شروع ہو گئی.
نماز کی نیت باندھتے ہی دنیا بھر کے خیالات کی چکی چلنا شروع ہو گئی، اور وہ خیالات چاہے گناہ کے خیال نہ ہو، مثلا کھانے پینے کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، اپنی روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفسی گناہ کے خیالات نہیں ہیں کہ ایک انسان ہے بیچارے کی روزی روٹی نہیں ہے تو نماز پڑھے گا تو وہی سوچے گا، اس کو نماز میں وہی خیالات آتے ہیں. تو یہ سارے خیالات جو ہے وہ گناہ تو نہیں ہیں، لیکن ان خیالات کی وجہ سے دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اور ان خیالات کی وجہ سے خشوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، چونکہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں اور انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل بھی نہیں ہے کہ اس کو نکال سکے. اس لیے انشاءاللہ ان خیالات پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ معاف ہوں گے. اس لیے نمازوں میں اگر خیالات آ رہے ہیں تو گھبراؤ مت کہ ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، صحیح نہیں ہو رہی ہے. نہیں، نماز پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے. خیالات آ رہے ہیں تو نماز آپ کی قبول ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں قبول ہے. ہاں، وہ اعلیٰ درجے والی نماز جہاں ہمیں جانا تھا وہ کوشش کر رہے تھے وہ نہیں، لیکن نماز تو قبول ہو گئی. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خشوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں. اس لیے انشاءاللہ ان خیالات پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ معاف ہوں گے. البتہ اپنے اختیار سے باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ. کون سے خیالات منع ہے؟ جس کو انسان اپنے اختیار سے لا رہا ہے، اس پر سوچ رہا ہے، یہ منع ہے. لیکن انسان کا تو دھیان قرآن پڑھ رہا تھا اس میں تھا، رکوع میں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے بالکل دھیان والی نماز پڑھنی ہے، اور ابھی وہ سورہ فاتحہ ہی شروع کیا تھا، اس کا دماغ چلا گیا کسی اور وساوس کی طرف. تو یہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چاہ رہا تھا میں خشوع والی نماز پڑھوں اور اسی دھیان کے ساتھ نیت باندھی تھی. لیکن ایک آدمی نماز کے اندر دھیان لا کر اس پر باقاعدہ سوچ رہا ہے، فرمایا یہ منع ہے. تو خیالات کا آنا منع نہیں ہے، خیالات کا لانا منع ہے. یہ بات یاد رکھ، خیالات کا آنا منع نہیں. اس لیے کہ آنا تو وہ تو اللہ نے سسٹم ایسے رکھی ہے کہ وہ تم عبادت شروع کرو گے آئے گے ہی، لیکن لاؤ مت، کبھی نہیں آئے گا. تو بہت خوشی کے ساتھ اور خشوع خضوع سے نماز پڑھو. تو فرمایا اس کی طرف دھیان لگاؤ تو ذہن کو تو فرمایا کوئی گرفت مواخذہ نہیں، معاف ہوں گے. باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ، اور نہ دل ان میں لگاؤ، بلکہ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کرو. جب ثنا پڑھو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ، جب سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ. پھر دھیان لگانے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ذہن دوسری طرف بھٹک گیا اور خیالات کہیں اور چلے گئے تو انشاءاللہ ان پر گرفت نہیں ہوگی. اس لیے نمازوں میں دھیان لگانے کے لیے علماء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو انسان پہلے تو دھیان کے ساتھ نماز پڑھ شروع کرے، اور پھر اس کی جو قرات ہے اس کے ایک ایک حرف پر دھیان دیتے ہو جائے کہ یہاں پر الف ہے، یہاں پر لام ہے، یہاں پر ہا ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو اس کو آرام سے رک کر پڑھے اور اس کے ایک ایک حرف گویا دیکھ رہے ہیں. تو اس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا ذہن کہیں جائے گا ہی نہیں. پھر رکوع میں گئے تو وہ سین سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سین اور با اور ہا پر دھیان ہو پورا، اور اس کے تجوید کے ساتھ اس کے حروف بھی نکل رہے ہو، عین اور ہا. تو دیکھو اس پر جب دھیان لگائیں گے تو اسی طرح نماز پڑھائیں گے تو بہت کچھ وساوس سے دور ہو جائیں گے. ہم کیا ہے، بس وہ حفظ میں یاد ہے اور سیدھی نیت باندھی اور پڑھتے جا رہے، دماغ دوسری طرف گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور یہاں زبان بھی پڑھ رہی ہے، تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دماغ کہاں چل رہا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے بتایا کہ اس طریقے سے انشاءاللہ کریں گے دھیان. اور نئی سورہ جو بھی ہو
تو اس کو جتنی، کیونکہ پرانی سورہ میں پڑھیں گے تو دھیان نہیں رہے گا، تو نئی سورہ جب یاد رکھیں گے تو اس میں دھیان بھی رہے گا، ورنہ بھولنے کا خطرہ، تو وہ دھیان رہے گا نماز کے اندر۔ پھر دھیان لگانے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ذہن دوسری طرف بھٹک گئے اور خیالات کہیں اور چلے گئے تو انشاءاللہ ان پر گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا، جب یہ پتہ چل گیا کہ میں تو بھٹک گیا، تو پھر دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ، پھر دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ اور نماز کے الفاظ اور اس کے اذکار کی طرف لوٹ آؤ، یعنی دھیان رکھو کیا پڑھ رہا ہوں۔ بار بار یہ کرتے رہوں گے تو انشاءاللہ یہ خیالات آنے کم ہو جائیں گے، اور اس کام کے ذریعے اللہ تعالی خشوع عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے، اس لیے ایک بات کا دھیان رکھنا، خیالات آنا برا نہیں ہے، خیالات کو لانا برا ہے۔ نماز کی ناقدری مت کرو کہ نماز خیالات والی پڑھی ہے تو کہتے میں نے تو کیا نماز پڑھوں، میں تو ٹکریں مار رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، بس وہ تو کیا کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ ناقدری والی نماز کی ناقدری نہ ہو۔ بہرحال نماز میں جو خیالات آتے ہیں بہت سے لوگ ان سے پریشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو اٹھک بیٹھک ہے، اس میں کوئی روح اور جان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے نماز کی ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے، توفیق عطا فرمائے، تو کیا اس کو اٹھک بیٹھک سمجھتے ہو؟ یہ نماز کی ناقدری، اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ سوچے کہ انشاءاللہ عصر میں دھیان لگا کر پڑھیں گے، عصر کی نہیں ہوئی تو بولے مغرب میں، ہر روز یہ سوچے، لیکن ناقدری نہیں، یار ہم تو کیا نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہماری نماز تو بیکار ہو رہی ہے، تو یہ نا امید نہ جاوے۔ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور ان خیالات کی وجہ سے اپنی نماز کو بیکار مت سمجھو۔ یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے انشاءاللہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اپنے اختیار سے خیالات مت لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنو۔ اب ان پر واقعہ سنو کہ کن کی نمازوں میں کیسے کیسے خیالات آئے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم اور صوفی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے ایک بھائی تھے جو بالکل خالص صوفی مزاج آدمی تھے، بالکل اللہ والے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، تو امام غزالی اور ان کے ایک بھائی تھے، سمجھے؟ امام غزالی رحمت اللہ جب امامت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام غزالی جب نماز پڑھاتے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے اور ان کے دوسرے ایک چھوٹے بھائی تھے، تو امام غزالی کے بھائی امام غزالی جب نماز پڑھنے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو والد نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے، ان کی نماز ہی کیا ہے، کیسے اللہ والے ہوں گے بتاؤ؟ تو کہنے لگے ان کی نماز ہی کیا ہے، میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں؟ اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل و دماغ حیض اور نفاس کے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا دماغ ان مسائل میں الجھا رہتا ہے، اس لیے یہ گندی نماز ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب بتاؤ کتنے اللہ والے ہوں گے کہ یہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ ان کے دل کی باتوں کو سمجھ لیتے کہ کس میں الجھے ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے کون سے خیالات آ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے خیالات آتے رہیں گے، کہیں مسائل کے، کہیں کس کے، تو فرمایا یہ اس نماز کے اس مسائل میں الجھے ہوئے۔ تو وہ والد بھی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی، والدہ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں ایسی عورتیں نیک تھی، تو والدہ آخر امام غزالی کی والدہ تھی، تو جواب میں فرمایا کہ تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل سوچتا ہے، تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل سوچتا ہے، اور نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچنا جائز ہے، اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہو۔
دیکھو کیا اس کی والدہ نے کیا جواب دیا کہ بھائی تو جو کام کر رہا ہے اگر مسائل میں ہے تو وہ تو اچھا کام ہے، لیکن تم تو بھائی کا عیب دیکھ رہے ہو نماز کے اندر، تم بھائی کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہو اور یہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اور نماز کے اندر یہ کام یقینی طور پر حرام ہے، کیونکہ عیب کا دیکھنا یہ تو حرام ہے، مسائل میں الجھنا وہ تو حرام نہیں ہے، لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ ماں نے پوچھ لیا۔ تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فرما دی کہ نماز میں فقہی مسئلے کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں، لہذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا جو خود عبادت اور طاعت کا حصہ ہے وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی۔ تو دیکھو سے پتہ چلا کہ نماز میں اگر ایسی کوئی بات آ گئی جو جائز چیزیں ہیں تو اس پر گھبراؤ مت، لاؤ مت، چلا گیا تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کے آیات میں تدبر، غور و فکر کرو۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے وقت قرآن کریم کے اسرار اور حکم کے اندر غلطان اور پیچان ہے اور منہمک ہے، قرآن کے جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، اسی میں چلا گیا، یہ سب جائز ہے اور عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، لہذا کوئی بھی ایسا خیال ہو جو طاعت اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار سے بھی نماز میں لا سکتے۔ البتہ وہ خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں، مثلا دنیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤ، کس طرح خرچ کرو وغیرہ، تو اس قسم کے خیالات اپنے اختیار سے تو نہ لائے، خود سے آ رہے ہیں تو آنے دو، اس سے نماز کے خشوع میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب دھیان اس طرف آ جائے کہ خیالات آ رہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو باقی رکھا، اور ان خیالات سے مزے لیتا رہا تو یہ ناجائز ہے، لہذا جب تنبیہ ہو جائے تو دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ۔ جی، تو دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ چلو، یہ ایک ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ ایک صاحب آئے اور عرض کیا حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ جی، فرمایا اس لیے کہ میری نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ پریشان ہوں، کیا کہنے لگے؟ میری نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، تو وہ میرا سجدہ کیا ہوا، وہ تو ویسے ہی ٹکرے ماننا ہوا۔ دیکھو ایک شخص آیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس اور کہنے لگا بہت پریشان ہوں۔ تو فرمایا میری نماز ہی کیا ہوئی، میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ اس نے کہا حضرت بڑا ناپاک اور بڑا گندا سجدہ ہے، اس لیے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ناپاک اور گندا سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت نے اس کو فرمایا کہ ناپاک اور گندا سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے، اچھا ایسا کرو کہ تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو، تم ایک ناپاک سجدہ مجھے کر لو، تم ایک کام کرو، اللہ میاں کو تو سجدہ مت کرو، یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ ہونا چاہیے، اور یہ ناپاک سجدہ ہے، یہ مجھ ناپاک کے سامنے کر لو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے توبہ 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 توبہ،
آپ کے سامنے کیسے سجدہ کر لوں؟ کیسا اس کو سمجھانے کا انداز دیکھو. حضرت نے فرمایا کہ بس جب تم میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. حضرت نے فرمایا کہ بس اس سے پتا چلا کہ سجدہ اسی ذات کے لیے ہے. یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی، چاہے سجدے میں کیسے ہی گندے شہوانی نفسانی خیالات کیوں نہ آ رہے ہو، لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اسی کے در پر جھکے گی. لہذا یہ سجدہ اسی اللہ کے لیے ہے. اور اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے. اب دیکھو کتنا گھبرایا ہوا آ رہا تھا، آیا. اب وہ سوال اگر نہ پوچھتا تو یہ ظاہر بات اس کا نفس کو مار دیتا کہ ایسی سجدے کرنے سے، ایسے گندا کرنے سے اچھا ہے کہ مت کر. لیکن انہوں نے پوچھا تو حضرت نے کتنا پیار سے سمجھایا. فرمایا کوئی بات نہیں، کیا یہ سجدہ تم کسی اور کے سامنے کر سکتے؟ فرمایا نہیں. تو بس یہی تو ایمان ہے کہ تم یہی گندا اور ناپاک سجدہ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ کرتے رہو، یہ اللہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ غیر اختیاری چیز پر ایک غیر اختیاری چیز وہ آ جاتے خیالات، تم لاتے نہیں ہو. جی تو دیکھیے، اگر ہم جیسے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور وساوس نہ آئے بلکہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہ آئے، اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جانے ہمارا دماغ تکبر، عجب اور خود پسندی میں کہاں پہنچ جائے گا. دیکھو خیالات اور وساوس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہمیں ایسی نمازیں ایک مہینے تک بھی ایسی نمازیں مل گئی نا، ایک مہینے جس میں کوئی خیال نہیں آیا، تو دیکھو ہمارا دماغ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. تو ہمارے خود پسندی میں کہاں پہنچ جائے گا اور یہ سمجھ بیٹھیں گے ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. کسی نے کہا کہ ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لی. جلاہا یعنی جو کپڑا بننے والے ہوتے ہیں نا، کپڑا کی مشین چلا، اس کو جلاہا کہتے ہیں. ایک جلاہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے. اس نے سوچا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. نماز پڑھا اور سوچنے لگا کب وحی آئے گی. اگر ہم میں سے بھی کسی کو خوشی اور خضوع والی نماز حاصل ہو جائے تو خدا نہ خواستہ وہ پیغمبری کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے. ہاں بولے میں تو ایسا بڑے پر پہنچ گیا. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر مقام عطا فرماتے کس کے اندر کتنی طاقت ہے. ہم ایسے کمزور ہیں کہ اگر ہمیں کچھ دنوں تک مسلسل خشوع خضوع والی نماز مل گئی ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا. اس لیے وساوس والی نماز میں ہمارے اندر ایک تواضع اور اللہ کی طرف متوجہ اور اپنے آپ کو نیچا سمجھ رہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اچھی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر مقام عطا فرماتے. لہذا خیالات آنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے. جی بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو خیالات آنے میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے عبادت میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو. ان وساوس کو دور کرنے کے پیچھے مت پڑو کہ یہ پڑھوں گے تو اور یہ پڑھوں گے اور یہ کریں گے تو وساوس دور ہو جائیں گے. بالکل نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا. دیکھو یہاں پر یہی بتایا